وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت چھوڑ دے گا، میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ اس زمین میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ اونچ نیچ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی، سو اے مخاطب تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو آج آیت نمبر 105 سے 108 تک کا بیان ہے۔ اب پچھلی آیات میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو لوگ ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ اور اس موضوع کے اوپر بے شمار مختلف لیکچرز بیان ہو چکی ہیں مختلف ڈائریکشنز کے اندر۔ اب یہاں ایک اور ڈائریکشن بتائی گئی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی بجائے کچھ اور چیزوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن، قیامت والے دن ان کا ذہن اور ان کا حافظہ کام کرنا چھوڑ جائے گا، اور اس کا ذکر پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ہوا تھا۔ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اور وہ جو ہیبت ناک مناظر ہیں، قیامت کی جو سختیاں ہیں، کیونکہ مصیبت کے دنوں کے مقابلے میں جو آرام سے گزارے ہوئے دن ہیں وہ بہت تھوڑے انسان کو محسوس ہوتی ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں بہت ہی تھوڑا سا رہے ہیں، بہت ہی تھوڑا سا۔ تو ان میں پھر آپس میں بحث ہوگی، کوئی کہے گا کہ ہم 10 راتیں رہے تھے، 10 دن رہے تھے، کوئی کہے گا نہیں ہم ایک دن رہے تھے، 10 دن بھی نہیں رہے تھے دنیا کے اندر۔ قیامت کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ وہ خوف زدہ ہو کر ان کا حافظہ جواب دے جائے گا۔ تو اب یہاں ابھی بھی آگے ان آیات میں بھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے
ان کے حالات اور احوال بتائیں، کیونکہ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے پہاڑ، بلند و بالا ہیبت ناک پہاڑ، یہ جو زمین کے اوپر قائم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ جو ہے زمین پر جمے ہوئے ہیں، زمین تباہ ہو جائے گی؟ انکار کرتے تھے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ان پہاڑوں کو جو کہتے تھے کہ اتنے بڑے پہاڑ یہ زمین پر قائم ہیں، ان کے ہوتے ہوئے زمین کیسے تباہ ہو جائے گی؟ تو ایک تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جو آیت نمبر 105 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ جن کو تم کہہ رہی ہو کہ یہ اتنے بڑے پہاڑ جون سے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیسے یہ زمین تباہ ہو سکتی ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ قیامت کو واقعہ ہونے میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ بے وقوفوں والی باتیں۔ وہ ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کر اڑا دے گا، وہ دن آنے والا ہے۔ اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا، ایک میدان رہ جائے گا زمین کا جنس ہے۔ اب یعنی وہ جو زمین ہے وہ اس قدر ہموار ہوگی کہ اس میں کوئی باریک سا بھی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، جس کو بہت غور و فکر سے کوئی بندہ جان سکے۔ ہموار کر دی جائے گی اس دن، اور پہاڑوں کو تو ریزہ ریزہ کر کر اڑا دیا جائے گا۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، آپ اس زمین میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ اونچ نیچ۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی کجی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی، سو اے مخاطب تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکے گا، کچھ بھی نہیں، سب کی آوازیں پست ہوں گی۔ اچھا، اب سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ اب اس کی دو تفسیریں ہیں، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ اب اس داعی سے مراد سور میں پھونکنا ہے، جو شہنائی یا جو سور پھونکا جائے گا، بجائی جائے گی، اور اس میں کجی نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ پکارنے والا کسی کو نہیں چھوڑے گا، کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ کو چن لیا جائے، کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ پکارنے والا کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔
بلکہ سب کو محشر میں جمع کر دے گا، سب کو محشر میں جمع حاضر کرے گا، سب آئیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو بیت المقدس کی ایک چٹان پر کھڑے ہو کر یہ ندا کرے گا۔ وہ فرشتہ اس چٹان پر یہ ندا کرے گا، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے الگ الگ ہو جانے والے اعضاء جو جسم ریزہ ریزہ ہو چکے صدیوں پہلے، اے بوسیدہ ہڈیوں جن ہڈیوں کا پاؤڈر بن گیا، اور اے پارا پارا گوشت۔ فار ایگزامپل جو سمندر میں مر جاتے ہیں، سمندر ایک جسم کو ہزاروں مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ اے بوسیدہ ہڈیوں، اے متفرق اعضاء، اور اے پارا پارا گوشت، اپنے رب کے سامنے حساب اور جزا کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ سور پھونکا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس کے پاس ایک چٹان پر وہ ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اور اے متفرق اعضاء، اور اے پارا پارا گوشت، اپنے رب کے سامنے حساب اور جزا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور لوگ اس بلانے والے کی آواز سن کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو آواز ہے، یہ یا جو سور پھونکا جائے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، اور حضرت اسرافیل جو اپنا قدم چٹان پر رکھیں گے، اور حضرت اسرافیل کی یہ پکار مردوں کو زندہ کرنے کے بعد ہوگی، مردوں کو زندہ کرنے کے بعد۔ اچھا، اب اس آیت میں جو آگے فرمایا گیا کہ رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی، رحمان کے خوف سے اس دن سب کی آوازیں پست ہوں گی، سو اے مخاطب تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سن سکے گا۔ اب اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے تو بڑے بڑے شاہ زوروں کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں، کہ اس دن سب کی آواز گھبراہٹ و دہشت ناک خوفناک مناظر کی وجہ سے سب کی آواز پست ہوگی، لہذا تم آہٹ کے سوا کچھ نہیں سن سکو گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایسا کلام ہو جس کا صرف ہونٹوں کے ہلنے سے اندازہ ہو، بس ہونٹوں کے ہلنے سے اس کلام کا اندازہ ہو، آواز کوئی نہ ہو۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی۔ اور دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ ہمسا یعنی قدموں کی آہٹ، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں سوائے قدموں کی آہٹ کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہونٹوں کے ہلنے کی وجہ سے آواز کا اندازہ ہو، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سوائے قدموں کی آہٹ کی اور کوئی آواز سنائی نہ دے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ خوف اور دہشت سے یا گھبراہٹ کی وجہ سے سب کی آوازیں پست ہوں گی، تو تم آہٹ کے سوا اور کچھ نہیں سن سکو گے۔ اب ہو سکتا ہے وہ قدموں کی آواز ہو، یا پھر ہونٹوں کے ہلنے سے کسی کلام کو سمجھا جا رہا ہو، فقط ایک آہٹ کا احساس ہو۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی،
وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی. سوئے مخاطب تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.